العزت نے نام بھی سکھائے، ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری اللہ رب العزت نے زبانیں سکھائی۔ جس کو ایک زبان آتی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ماہر سمجھتا ہے، پڑھا لکھا سمجھتا ہے، جانکار سمجھتا ہے، جس کو صرف کیا آتی ہو، ایک زبان۔ اور اپنی زبان کا کہہ لیا جائے تو جو قرآن پڑھ لے، اردو پڑھ لے، ہندی انگریزی تھوڑی تھوڑی دونوں پڑھ لے، سب کچھ اگر جو پڑھ لے اپنے کام نکالنے لائق تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اپنے یہاں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پڑھا لکھا، پڑھا لکھا لکھا کہا جاتا ہے۔ اس بات کو ذرا جس کے سمجھ میں آئے وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور بہت سے طبقے کے لوگ دیوبندی وہابی اس بات کو کہتے ہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، حضور امی ہے۔ کیا ہے؟ حضور امی ہے، حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اب وہاں آدم موجود تھے جن کو اللہ رب العزت نے نام سکھائے، اللہ رب العزت نے ان کو لکھنا پڑھنا سب سکھایا، یہاں تک کہ سکھایا کہ جب فرشتے تمام وہاں پر موجود ہوئے، موجود ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد سوال کرنے لگے، اللہ رب العزت نے تمام چیزیں ان کے آگے ڈال دی اور کہنے رب نے فرمایا ہے فرشتوں ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے نام بتانے سے عاجز آ گئے۔ عاجز کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے نام بتانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ کیا ہو گئے؟ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشارہ فرمایا، اے آدم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ قرآن موجود ہے بالکل پہلے پارے کے اندر، پہلا صفحہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں سے جب ایک صفحہ نیچے تلک پڑھتے چلے جاؤ گے یہ قصہ تمہیں مل جائے گا۔ اب دیکھیے یہ کہ اللہ رب العزت نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ آدم بھی مسجد اقصیٰ میں موجود ہے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون موجود ہے؟ آدم بھی مسجد اقصیٰ میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے بہت بڑے جاننے والے، علموں کے بہت بڑے جاننے والے، حضرت شیش علیہ السلام بھی جاننے والے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی جاننے والے، حضرت سلیمان علیہ السلام تو وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے انسان تو انسان جناتوں پر بھی حکومت فرمائی۔ بے شک سبحان اللہ۔ انسان تو انسان جناتوں پر حکومت فرمائی۔ آج بھی اگر کسی جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھلا دو اپنی جان تو دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، لیکن قسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھائی۔ بے شک سبحان اللہ۔ بات ایسی ہے کہ ہماری یہ پکی بات ہے بالکل کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم نہ کھائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی پھانسی لگوانے کو تیار ہو جائے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی قسم نہیں کھا سکتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر حکومت دی، جنوں پر حکومت دی، چرندوں پر حکومت دی، پرندوں پر حکومت دی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہوا کو مسخر فرما دیا۔ ہوا کو مسخر کرنا کہ اگر وہ ہوا کو حکم دے دیتے اے ہوا مجھے اٹھا کے وہاں پہ لے چل، تو ہوا انہیں لے کے بولو تو آگے کیا کرتی؟ چلی جاتی، چل دیا کرتی تھی۔ ایسے اس طریقے سے آپ کی حکومت نہیں چلتی، آپ کے حکم کے نام سے چلتی تھی۔ وہ بھی کہاں پہ موجود ہے؟ آپ لوگ بھول گئے کیا؟ وہ کہاں موجود ہے؟ مسجد اقصیٰ میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے نبی کہ جب اگر آپ پڑھنے لگے توریت کو زبور کو بیٹھ کر اگر آپ پڑھنے لگے اور پڑھتے پڑھتے آپ کھو جائیں، کھو جانے کے بعد میں جب آپ آسمانوں کی طرف کو دیکھتے تو حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کو پڑھتے اور پڑھنے کے بعد آسمانوں کی طرف دیکھتے تو آپ کے پڑھنے سے فرشتے رک جایا کرتے تھے، پرندے رک جایا کرتے تھے، اور رکنے کے بعد میں سنتے تھے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کو پڑھا کرتے تھے۔ تو کیا یہ بھی پڑھے لکھے نہیں؟ یہ بھی کیا ہے؟ پڑھے لکھے ہیں۔ اور کہاں موجود ہیں؟ مسجد اقصیٰ، کہاں موجود ہیں؟ مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کے جد امجد، ایسے نبی، ایسے پاکیزہ نبی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دی، وہ بھی کہاں موجود ہیں؟ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ میں۔ اور ایسا ان کا بیٹا کہ جن کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کو جد امجد بھی مانتے ہیں، لہذا وہ بھی کہاں موجود؟ مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ اگر آپ اپنا ہاتھ کسی کوہڑی کے اوپر پھیر دیں تو وہ اچھا ہو جائے، کسی کے سفید داغ والے کے اوپر پھیر دیں اچھا ہو جائے، اگر آپ مردوں کے اندر پھونک مار کے بسم اللہ کہہ کے مردے جلا دیں تو وہ بھی کیا ہو جائیں؟ مردے جی جائیں۔ وہ بھی کہاں موجود؟ مسجد اقصیٰ، کہاں موجود؟ مسجد اقصیٰ۔ ان تمام قابل نبیوں کی، ان تمام فضائل والے نبیوں کی، ان تمام مکمل نبیوں کی جن کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، جن کو اللہ رب العزت نے بہت بہت بڑے درجے عطا فرمائے، ان سبھی کی
इमामत किसने फरमाई? इमामुल अंबिया ने फरमाई। इन सब की इमामत किसने फरमाई? इमामुल अंबिया ने फरमाई, यानी कि नबी आखिर ज़मां अलैहि सलातो व तस्लीम मोहम्मद मुस्तफ़ा